یا میرے بھی بچوں کو یہاں رزق ملے گا یا آپ کی اولاد بھی فاقوں سے مرے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت مشکور ہوں خان صاحب کا کہ میں یہ اپنا رائٹ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی سپیچ کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو جاؤں، لیکن ان کی بہت مہربانی اور ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے موقع مجھے فراہم کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں 57 کے ان شہداؤں کو کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی خاطر اس قوم کے بچوں کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد مجھے بھی خود آج معلوم ہوا ہے کہ 24 سپتمبر 1957 میں کیا ہوا تھا. کاش ہم شکاگو کو مناتے ہیں، وہ بھی ہمارا حق ہے، لیکن سب سے بڑا حق ان کا ہم پہ اور بقایا ہم پر ہے. میں آئندہ پوری کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بھی زندگی دے دے اور ہمت دے دے کہ اسی پلیٹ فارم سے ہو. اگر میں زندہ رہا تو میں کوشش کروں کہ میں اپنے ہی ادارے میں بھی یہ کوشش کر لوں کہ ایک دفعہ ضرور آپ کو انوائٹ کر لوں گا. کیونکہ آج جن کرائسس سے میں گزر رہا ہوں، پی آئی اے کا مزدور گزر رہا ہے، تو ضیاء الحق کے دور کو ہم بھول چکے ہیں. اس نے ایک ظلم کیا تھا کہ ایک ہی دن میں MLR 52 کے نام سے ہمیں پی اے سے نکالا تھا. اور اللہ تعالیٰ میرے شہید بہن کو، میرے قائد کو درجات بلند کر دے کہ 88 میں آنے کے بعد اس کا سب سے پہلا فیصلہ یہی تھا کہ جو اس برے دور میں، مزدور دشمن دور میں جن لوگوں کو نکالا گیا، میں ان کو بحال ضرور کراؤں گی. اس میں ہم شامل تھے. 10 سال کے بعد بی بی کی اس خواہش سے ہم دوبارہ واپس پی ایم آئے تھے. سٹرگل جاری رہی مزدوروں کے لیے. 2016 کا ظلمانہ دور نواز شریف صاحب کا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا، اور موجودہ جو ہے، جو اس وقت نگران گورنمنٹ جو کچھ کرنے جا رہی ہے پی اے کے مزدور کے ساتھ، وہ آپ یہی تصور کر لیں کہ جیسے 1957 ستمبر کو دہرایا جا رہا ہے. لیکن ارادے اگر پختے ہوں، یقین اللہ پر ہو، اور تصور یہ ہو انسان کا کہ جس پیروکار کا میں عالم لے کے چل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے بعد میرے قائد شہید ذوالفقار بھٹو نے بولنے کے لیے زبان دی تھی، حق ماننے کی بجائے حق چیننے کے لیے اجازت دی تھی. ہم آج بھی انہی ایئر فورس کے لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کر رہے. آج بھی ایف آئی آروں کی ایک لہر لگی ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے شہید قائد کے بتائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹ سکتا. تو عزیز دوستو، وقت کافی گزر چکا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنے الفاظ کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی ختم کر لوں. آج پیپل لیبر بیورو کے نام پہ آپ کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ آپ کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. یہ میری شہید بیوی کی دیا ہوا تحفہ ہے. آج ہم فخر کرتے ہیں اپنے قائد پہ کہ جس نے 11 سال جیل سلاسل گزاری تھی، لیکن کہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے دبئی بھیج دو، مجھے لندن جانے کی اجازت دے دو. میں بات کر رہا ہوں اپنے قائد آصف علی زرداری صاحب کی. میں بات کر رہا ہوں اپنے چیئرمین کی کہ جو بی بی کے نقش قدم پہ چل کر آپ کی بقا کی جنگ
اور آپ کے تکلیف اور دکھ میں شریک ہو کر آپ کا ساتھ دینا. تو عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی وقت رہا تو یہ 24 ستمبر اگلی دفعہ بھی خان صاحب سے امید رکھتے کہ ہم منائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر میں زندہ رہا تو میں کوشش کروں گا کہ میں 24 ستمبر اپنے ہی ادارے میں منانے کی کوشش کروں گا. اور اس طریقے سے اگر ہم سب دوست اکٹھے ہو کے اس پہ کہیں نہ کہیں فنکشن رکھ لے تو اچھا ہوگا، کیونکہ وہ شہداء ہے کہ میرے خیال میں یہ یوم مئی کے بعد پاکستان کی یوم مئی ہے، جہاں یہ ظلم ہوا تھا جس کی داستان آپ نہیں سن سکتے. پیپل پارٹی تو شہداؤں کا گھر ہے، وہ مزدور کی شکل میں شہید ہو جائیں یا لیڈر کی شکل میں ہو جائیں، لیکن آج تک اس ملک میں غریب کو اگر کچھ ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد صرف اور صرف بھٹو کے گھر سے ملا ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں دیا. ہم سے ہمیشہ چھینا گیا، دیا کچھ نہیں گیا. وہی دور کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوبارہ پارٹی اقتدار میں آئے گی. گو کہ ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف بے تحاشا سازشیں ہوتی ہیں. شاید اپنے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آپ اگر دیکھ لیں بیوروکریسی دشمن، انڈسٹریلسٹ دشمن، جاگیردار دشمن، آج آپ کے ساتھ پارٹی میں شامل جاگیردار جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے نہیں ہیں، وہ اپنے جاگیر بچانے کی خاطر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. پارٹی آپ کی ہے. میرے دوستو، جو دوست مایوس ہوئے ان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، رابطے کرنے چاہیے. آپ اس وقت کو یاد کر لیں تو سوشل میڈیا ہے، سب چیزیں آ گئی ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا نہیں رہا، بدتمیزی کا سینٹر بن گیا. اس وقت کو یاد کر لے کہ ہم فوٹو کاپیاں کرا کے دیواروں پہ لگاتے تھے. ہمت کرنی چاہیے، مزدور کو اپنے آپ کو مزدور رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ملاقات رہے گی. میں دوبارہ بھی خان صاحب کا، نجیب صاحب کا، ملک صاحب کا اور تمام دوستوں کا، ریاض صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلا کر اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. والسلام. یہاں میں ہمارے پنجاب کے سپورٹس ونگ کے صدر طیب چٹھا صاحب، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لائے ہیں. اور ایک میں معذرت چاہتا ہوں مشتاق چودھری صاحب کا، ایک پروگرام جو ہے نا دوبارہ واقع میں ہم کریں گے جو وطن دوست فورم کے زیر اہتمام ہوگا. یہاں تو ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہے تو تھوڑا سا میں بعض معاملات میں مجبور ہوں. تو میں آخر میں آصف خان صاحب